بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مقامات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا۔ ویسے تو ایک عاشق رسول کے لیے اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کی قدم لگتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے گھر میں آ جائیں ایمان کی حالت میں۔ تو نبی کے جہاں پر قدم لگتے ہیں وہاں پر تو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، اور خصوصاً امام الانبیاء جہاں ان کے قدم لگیں گے، قرآن تو وہاں اللہ رب العزت کی قسمیں نقل کر رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرما رہے ہیں میں شہر کی قسم اسی وجہ سے کھاتا ہوں کہ اس شہر میں اے محبوب آپ موجود ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں چاہے زمزم بھی ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، لیکن قسم کی وجہ اے محبوب آپ کا اس شہر میں ہونا ہے۔ لیکن ایک روایت اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں جو بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء جب بھی مقام ہجون سے گزرتی تھیں تو صلی اللہ علیہ رسولہ محمد یہ پڑھا کرتی تھیں، یعنی یہ درود پاک پڑھا کرتی تھیں، اور بتاتی تھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ حاضر ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مقام منسوب ہو تو اس جگہ پر درود پاک پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔